شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مسلمانوں کو یہ تعلیم دی کہ تم یکم شعبان سے 15 شعبان تک کثرت سے نفلی روزے رکھو، اس کا فلسفہ اور اس کی حکمت پہلے بیان ہو چکی ہے۔ مختصر یہ کہ سال بھر کے لگے ہوئے دل کے اوپر سیاہی کے دھبے اور دل پر لگا ہوا زنگ، اس کو صاف کرنے کا یہ طریقہ بتایا گیا ہے۔ روزے رکھ کر کے تقویٰ آئے گا، دل صاف ہوگا، اور آنے والے رمضان میں جو فرضی روزے رکھے جائیں گے، چھوٹی سی چھوٹی نیکی کے اوپر بہت بڑے سے بڑا چڑھا کر کے رب تبارک و تعالی اجر و ثواب سے مالا مال کرے گا۔ لیکن 15 شعبان کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر لوگوں کو منع کر دیا کہ 15 شعبان کے بعد نفلی روزے نہ رکھے جائیں، الا یہ کہ ایک صورت میں، ایک وہ مسلمان جو ہر پیر اور جمعرات کا روزہ مسلسل رکھتا چلا آ رہا ہے، اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ رکھ لے۔ اور جو عام طور پہ لوگوں کو منع کیا ہے، کس وجہ سے؟ ایسا نہ ہو کہ یہ نفلی روزے رکھتے اتنی کمزوری واقع ہو جائے کہ فرضی روزے رکھنے میں کوتاہی آ جائے۔ اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اور منع کیا۔ لیکن جو ہر پیر جمعرات کا رکھتا چلا آیا ہے، اس کو اجازت دے دی۔ لیکن ساتھ ساتھ ایک اور روایت میں یہ بتا دیا کہ تم شعبان کے روزے کو رمضان کے روزے سے نہ ملانا۔ کیا مطلب؟ اگر مثال کے طور پہ شعبان کی آخری تاریخ پیر کی ہے یا جمعرات کی ہے، اور اس نے پیر اور جمعرات کا وہ سمجھ کر کے روزہ رکھا، اور اگلا پہلا روزہ ہو گیا رمضان کا، تو یہ دونوں کو ملا دیا گیا، شعبان کو رمضان کو۔ اس سے آپ نے منع کیا ہے۔ 29 تاریخ ہو یا 30 تاریخ ہو شعبان کی، تو اس میں روزہ نہ رکھا جائے، تاکہ شعبان کے مہینے کے روزے کو رمضان کے مہینے کے روزے سے نہ مل سکے۔ یہ حکمت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ لہذا عام طور پر لوگوں کو منع کیا 15 شعبان کے بعد روزے نہ رکھو، الا یہ کہ پیر اور جمعرات کے رکھنے والوں کو آپ نے اجازت دی ہے۔